رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 74 سے 82 تک ماقبل بنی اسرائیل کے حوالے سے تفصیلات چل رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں بنی اسرائیل نے جو روش اختیار کی اور جس راستے پر چلے اور جو انہوں نے گستاخیاں کی، پھر اس کے مطابق سزائیں بھی ملتی رہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی دوران بنی اسرائیل کے اندر جو ایک واقعہ قتل کا پیش آ گیا تھا کہ جس کے قاتل کا علم نہیں ہو رہا تھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل ہی کے کہنے پر ان کو حکم دیا تھا کہ گائے کو ذبح کریں اور اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم کے ساتھ لگائیں گے تو مقتول زندہ ہو کر بیٹھ جائے گا، اپنے قاتل کے بارے میں اطلاع دے دے گا۔ وہ سارا واقعات کی تفصیل سے گزشتہ درس میں گزر چکا ہے۔ اب اسی سے آگے کچھ تفصیلات ہیں کہ اب اس واقعے کو دیکھنے کے بعد تو چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل اب سمجھ جاتے کہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے، کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردہ کو زندہ کیا اور بعث بعد الموت کا نظریہ کتنا واضح ہوا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان چیزوں کو دیکھ کر ان کے دل نرم ہو جاتے، وہ اللہ کی طرف مائل ہوتے، لیکن یہ دیکھ کر بھی ان کے دل نرم نہ ہوئے، جس کو آج کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں بیان فرماتے ہیں، ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد، یعنی اس واقعے کو دیکھ کر کہ تمہارے سامنے مقتول ہے، مردہ ہے، تم دیکھ رہے ہو، پھر اللہ نے اسے زندہ کیا ہے، تم دیکھ رہے ہو، تو تمہارا دل تو نرم ہونا چاہیے تھا اللہ کی اس قدرت کو دیکھ کر، لیکن من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہوئے، فہی کالحجارہ، پس وہ گویا پتھر ہیں، یعنی تمہارے دل پتھر ہیں، او اشد قسوہ، یا سختی میں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے، یعنی تمہارے دل تو پتھر ہیں، پھر مزید کیا فرمایا، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، کہ پس بے شک پتھروں میں سے بعض، لما، البتہ ایسے بھی ہیں، يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ بہہ پڑتی ہیں اس میں سے نہریں، یعنی پتھروں کے اندر سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک انہی پتھروں میں سے لما، بعض ایسے بھی ہیں، يَشَقَّقُ، جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے پانی بہہ نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک انہی پتھروں میں سے لما، بعض ایسے بھی ہیں، يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ غافل نہیں ہے، أَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارے اعمال سے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا طرز عمل اور اس کی مثال پتھر سے دی، پھر پتھر کو بھی ان سے بہتر قرار دیا کہ پتھر بعض وہ ہیں جن سے نہریں، چشمے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے جو پہاڑی علاقوں کے رہنے والے ہیں، کہ پتھروں کے اندر سے چشمے جاری ہوتے ہیں، نہریں چل رہی ہیں، یعنی پتھر بھی بعض دفعہ اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ اس سے پانی بہہ پڑے، تمہارے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر بھی نرم نہیں ہو رہے اور اللہ کی طرف نہیں جھک رہے۔ یاد رکھو جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو جتنے بھی ہمارے قرب و جوار میں حالات پیش آتے ہیں، جیسے قریب کے زمانے میں سیلاب جو آیا، کتنا بڑا اور بھاری نقصان ہوا، چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے دل نرم ہو جاتے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ کی طرف جھک جاتے اور اللہ کی مان کر چلتے، لیکن ہم تو چلیے تو خطاب بنی اسرائیل سے تھا، ہم تو اس سے بھی زیادہ پتھر دل ہیں کہ ابھی وہ پانی خشک نہیں ہوئے، نہ ساری لاشیں دفن ہوئی کہ ہم نے ٹرانسجینڈر کے نام سے ایک بل پیش کر دیا
اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلی بغاوت تھی، یعنی کیا ہوا، ہمارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت نہیں، اسی کی علامت ہے۔ یعنی جو جماعتیں آپس میں ٹکراتی نظر آتی ہیں، جن کا آپس کا رویہ انڈیا اور پاکستان والا ہے، وہ بھی جب ٹرانسجینڈر کے پلیٹ فارم پر آئیں تو متحد ہو گئے، حالانکہ انہیں ہر معاملے میں اتحاد کرنا چاہیے۔ آج مسلمانان پاکستان کو ایک اجتماعیت کی ضرورت ہے، ایک متحدہ نظام کی ضرورت ہے، وہ ان لوگوں نے بنانا ہے نا، جو پارلیمنٹ میں اور آپ تو جا ہی نہیں سکتے، تو جو بیٹھے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ عوام کو اپنے سامنے رکھیں اور عوام کے مفادات کو اپنے مفادات پر ترجیح دیں، لیکن وہ اور زیادہ بغاوت کی طرف جا رہے ہیں اور زیادہ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ کہہ رہا ہے میں غافل نہیں ہوں تمہارے اعمال سے۔ اَفَتَطْمَعُونَ، اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو یہ باور کرا رہے ہیں، جیسے کہ انصار یہ چاہتے تھے کہ یہودی مسلمان ہو جائیں، کڑتے تھے، مانگتے تھے، کوشش کرتے تھے بار بار۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گویا کہ منع فرما رہے ہیں کہ اب ان کے پیچھے زیادہ مت چلو، یہ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں، اب تم اس کی طمع مت کرو کہ وہ مومن ہو جائیں۔ اَفَتَطْمَعُونَ، کیا تم اب بھی خیال کرتے ہو أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کہ وہ تمہارے جیسا ایمان لے آئیں؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ ایک فریق انہی میں سے يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، وہ سنتا ہے اللہ کے کلام کو، اس سے مراد تورات بھی ہو سکتی ہے اور اس سے مراد قرآن بھی سنتا ہے، لیکن ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر اس میں تحریف کرتا ہے۔ اگر تحریف کو دیکھیں تو کلام اللہ سے مراد پھر تورات ہے، کہ تورات آئی، تورات کو پڑھا سمجھا، پھر اس میں کیا کر دی، تحریف کر دی۔ من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد، یعنی سمجھ بھی گئے، جان بھی گئے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا کیا ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس میں تحریف کی، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی تھے۔ یعنی علماء یہود کا طرز عمل پیچھے بھی گزر چکا ہے، عوامی خواہشات، اس کے مطابق اپنے دین کو ڈھالو۔ وجہ کیا؟ تاکہ کچھ تھوڑا بہت ہمیں بھی روپیہ پیسہ مل جائے، ہمارا بھی پیٹ کا نظام چل پڑے۔ اب اس کی شکلیں آج ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی موجود ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو دین نہیں ہیں ان کو دین کا لبادہ اوڑھا کر پیش کر دیا، اور تقریباً ان تمام چیزوں کا تعلق دسترخوان اور پیٹ کے ساتھ ہے، کہ یہ چیزیں شریعت میں ان کا ثبوت نہیں ہے۔ کھانا پکانا کبھی کس نام سے، کبھی کس نام سے، آج اس نام سے ختم کراؤ، آج اس نام سے، آج اس نام سے۔ اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو؟ کیا فقط کھانے پینے کا نام ہی دین ہے؟ اگر اسی کا نام دین ہوتا تو پیغمبر 2 پتھر پیٹ پر باندھ کے پھرتے تھے، تو آپ نے کیوں نہیں اپنے پیٹ کو بھرنے کی کوشش کی؟ تو یہ علماء یہود کا طرز عمل ہے کہ وہ لوگوں کی شاباش لینے کے لیے، ان سے روپیہ پیسہ لینے کے لیے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا کرتے تھے، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن بس کیا کریں، جہاں جس طرف کی ہوا چل پڑی ہم نے بھی چلنا ہے۔ جیسے بھی ربیع الاول، جمعے میں بھی عرض کیا تھا، ابھی ربیع الاول کی آمد ہے، ابھی آپ دیکھیں گے ایک عجیب سا منظر ہر طرف نظر آئے گا۔ لوگ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرنا چاہیے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ عشق مصطفیٰ ایمان کی روح ہے، جس ایمان میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن عشق کے تقاضے متعین کون کرے گا؟ سوال یہ ہے، عشق کسے کہیں گے، یہ کون طے کرے گا؟ یہ قرآن طے کرے گا کہ اصل عشق کیا ہے۔ یہ قرآن نے بتایا، جس کو عام الفاظ میں کہتے ہیں اتباع، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں آ جائیں، بجائے گلی محلے سجانے کے اپنے لباس اور وجود کو نبی کی سنت سے سجا لیں تو ہم پکے میلادی ہیں انشاءاللہ۔ اصل میلادی کون ہے؟ جو اللہ کے نبی کی اتباع کرنے والا۔ اصل میلاد والا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مر مٹنے والا، اللہ کے نبی کے دین کے تحفظ کے لیے محنت کرنے والا۔ یہ کیسا میلاد ہے کہ نہ نمازوں کا پتہ، نہ اللہ کے نبی کی سنت کا پتہ، نہ شریعت کا پتہ، اور ہم جی اللہ کے نبی کا میلاد منا رہے ہیں۔ یہ فساد ہے، میلاد نہیں ہے۔ تو جو نبی کی سنت کو پامال کر کے اگر میلاد کی طرف جانا چاہتے ہیں تو وہ فساد مچا رہے ہیں۔ میلاد کے تقاضے وہ نہیں ہیں جو آج ہم نے سمجھے، ہم غلط رخ پہ چل پڑے، ہمیں غلط رخ پہ ڈال دیا گیا۔ کیوں؟ کہ ان امور کا تعلق پیسوں سے ہے۔ ابھی آپ یہاں تو مجھے اندازہ نہیں ہے، ادھر شہر کی طرف بچے چھوٹے چھوٹے
وہ بڑے بڑے بینر لے کر کھڑے ہیں، ہاتھوں میں پکڑیے چکورے، ہاں جی میلاد کے لیے چندہ دو، کوئی روپیہ دے رہا ہے، کوئی 2 روپے دے رہا ہے، کوئی 3 روپے دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے عشق کو تم 1-2 روپے کی عوض بیچ رہے ہو۔ پھر کھڑے کرنے والے بھی سمجھتے ہوں گے ہم نے بڑا تیر مارا، نہ بچوں کو نماز کا پتہ، نبی کی سنت کا پتہ، نہ شریعت کا پتہ، لیکن بس کیا ہے، یشترون بہ ثمنا قلیلا، کچھ نہ کچھ تو آ ہی رہا ہے نا۔ یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ اپنے والد کا اگر عرس یا اپنے والد کا سالانہ کرانا تو اپنے جیب سے کراتا ہوں، میں توہین سمجھتا ہوں کسی سے پیسے لینے کو۔ میرے والد کا کوئی ایسا، میرے بچے کی برتھ ڈے چلو کر لو، بچے کی ولادت کا دن آ گیا، سالگرہ منانی ہے، تو کوئی جائے نا اپنے بھائیوں سے کہے 1000 روپیہ تو دے، 10,000 تو دے، میں نے بچے کیا سالگرہ، وہ اس کو بے عزتی سمجھتا ہے، اس کو ذلت سمجھتا ہے۔ تو کیا نبی کی اتنی بھی عظمت نہیں ہے، اتنی بھی شان نہیں ہے کہ اپنے چھوٹے سے بچے کی تو قدر ہے تیرے دل دماغ میں کہ اس کے ولادت کے دن تو چندہ مارنے کو توہین سمجھتا ہے، اور سرکار دو جہاں کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے؟ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ چکر کوئی اور ہے، معاملہ کوئی اور ہے، نبی کا عشق مقصد نہیں ہے، وگرنہ اب نبی کے عشق اور اس کے تقاضے کیا ہیں یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ تبارک اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ لوگ ملتے تھے نا ایمان والوں سے، قالوا تو کہتے تھے آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم بھی کیا ہیں، مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب الگ ہوتے، خلوت میں ہوتے، علیحدہ ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ، قالوا تو پھر کہتے تھے اتحدثونہم، کیا تم بیان کرتے ہو، بما وہ باتیں، فتح اللہ علیکم جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں۔ پس منظر سمجھ لیں پھر ترجمہ سمجھ میں آئے گا۔ بعض دفعہ منافق جو تھے وہ اپنا ایمان کی سچائی ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں میں جب بیٹھتے تھے نا تو کہتے تھے ہاں ہماری تورات میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشنگوئی آئی ہے، ان کی حقانیت کی، ہاں آئی ہے۔ اچھا، کبھی کہتے قرآن کے بارے میں پیشنگوئی تورات میں آئی ہوئی ہے۔ تو جب یہ باتیں ان کے بڑوں نے سنی تو ان کو ڈانٹا کہ تم ایسی باتیں ان کی مجلس میں جا کر کرتے ہو کہ انہی باتوں کو بنیاد بنا کر ہم پہ اعتراض کر دیں، تم یہ باتیں کیوں کرتے ہو؟ یعنی اپنا وقتی سچائی ثابت کرنے کے لیے تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو یہاں پر اسی بات کا بیان ہے کہ قالو، وہ کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم بیان کرتے ہو، بما وہ باتیں، فتح اللہ علیکم جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، لیحاجوکم تاکہ وہ پھر تم سے جھگڑیں، تمہارے خلاف دلیل لے کر آ جائیں، عند ربکم اپنے رب کے پاس۔ مسلمان کل کہیں گے یہ تو ہمارے پاس آ کر کہتے تھے ہماری تورات میں اللہ کے نبی کا ذکر ہے، قرآن کا ذکر ہے، اگر وہاں پر یہ مسلمانوں نے بات کر لے پھر تمہارا کیا ہوگا؟ کیوں تم ان کو دلیلیں فراہم کر رہے ہو؟ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے؟ اب یہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے حق کے راستے سے آدمی جب ہٹ جائے اور اپنی خواہشات کے تابع کرنے لگے دین کو، تو سب کی خواہشات ایک جیسی تو نہیں ہوتی، ہر ایک کی خواہش اپنی، پھر کیا ہوتا ہے خواہشات میں ٹکراؤ۔ جب خواہشات میں ٹکراؤ آتا ہے تو خواہشات بھی مفادات کی بنیاد پہ ہوتی ہیں نا، کہ میں آپ کے بارے میں خواہش رکھتا ہوں مجھے آپ سے کوئی فائدہ ملے گا، تو جب مفادات پورے نہیں ہوتے تو پھر وہاں پر کیا ہوتا ہے، لڑائی، اختلاف اور جھگڑے۔ حق تو ایک ہی ہے نا، اس میں جھگڑے کا اندیشہ ہی نہیں ہے۔ وہ چیزیں جو خود ساختہ ہیں اپنی طرف سے بنائی ہوئی، لا محالہ وہاں پر کیا ہوگا، جھگڑا ہوگا، کیونکہ ہر ایک پھر اپنی بات لے کر آئے گا۔ جو حق ہے وہ تو ایک ہے، من الظلمات الی النور۔ قرآن کیوں اتارا؟ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائی۔ ظلمات جمع کا صیغہ، نور واحد کا صیغہ۔ مفسرین نے کیا لکھا؟ نور، ہدایت، حق ایک ہی ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ہاں جہالت، ظلم، تاریکیاں، رواج، رسوم، بدعت، یہ کئی ساری ہیں، تو لہٰذا وہاں پر پھر انسان کے مفادات آتے ہیں۔ اولا یعلمون، اچھا تم بے شک چھپاتے رہو۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اب آپس میں لگے ہوئے نا کہ تم یہ باتیں نہ کیا کرو۔ اللہ نے آیت اتاری، اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، اللہ تو جانتا ہے، ما یسرون، جو تم چھپاتے ہو، وما یعلنون، اور جو ظاہر کرتے ہو۔ ابھی تو آپس میں بیٹھے ہو نا، یار یہ نہ کرو وہ نہ کرو، کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اوپر اللہ بھی ہے؟ اللہ تو ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے۔ ومنہم امیون، اب یہاں سے آگے یہود کے دو طبقات کا ذکر ہے، ایک ان پڑھ اور دوسرے پڑھے لکھے۔ ومنہم امیون، ان میں سے بعض ان پڑھ بھی ہیں،
لا یعلمون الکتاب، کتاب کو تو وہ نہیں جانتے، الا امانیہ، سوائے آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہیں وہ، الا یظنون، مگر خیالات کے پیچھے چلنے والے۔ صفت یہود کی بیان ہوئی، کچھ ان پڑھ ہیں، لا علم ہے، کتاب کو نہیں جانتے، لیکن آرزویں بڑی بڑی، ہم اللہ کے چہیتے، ہم اللہ کے لاڈلے، ہم اللہ کے بیٹے، ہم اللہ کے محبوب، بالفرض والمحال اگر جہنم میں چلے بھی گئی تو کیا ہوا، جنت ہماری ہے، ہم جنت میں جائیں گے۔ جیسے اس کی تصویر کشی ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی ہے کہ معاشرے کا اکثریت طبقہ ہمارا قرآن کو نہیں جانتا، اسے قرآن کا فہم نہیں ہے، قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، لیکن جب باتیں کرتے ہیں تو لگتا ہے آسمان کو پھاڑ دیں گے۔ کیا آرزو میں بھائی جنت میں جائیں گے، ہم جنتی ہیں، جنت ہمارے لیے، بروز حشر میں بے خوف گھس جاؤں گا جنت میں، وہیں سے آئے تھے آدم، وہ میرے باپ کا گھر ہے۔ لیکن اقبال نے جواب دیا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل کر کے آؤ۔ تو یہ ہمارے ہاں بھی یہی چلتا ہے، ہم نے آرزویں لگا رکھی ہیں، ہم جنتی ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، جنت ہماری منتظر ہے، اور بس اپنے خیالات۔ کیسی عجیب منظر کشی ہے، آیات تو یہود کے بارے میں ہے لیکن لگتا ہے آج کے مسلمانوں کے بارے میں ہے۔ فویل للذین، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب بایدیہم، جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ رہے ہیں۔ یعنی تورات میں علماء یہود اپنے ہاتھ سے مسئلے لکھ لیا کرتے تھے، چلو ٹھیک ہے یہ بھی ڈال دو جی، اچھا یہ مسئلہ بھی لکھ لو جی، دیکھو تورات میں آیا ہے، یہ دیکھو تورات میں آیا ہے، ہاں جی ایک طبقہ آیا، کچھ پیسے لے لو ہمارا یہ مسئلہ حل کر دو، لکھ لیا، پیسے لے لیے۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ ویل، بعض نے کہا آگ کا پہاڑ ہے، بعض نے کہا دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی ہے کہ جس میں جب جہنمی کو گرایا جائے گا 40 سال تک وہ گرتا رہے گا، اس کے بعد جا کے اس کے تہہ میں پہنچے گا۔ بعض نے کہا جہنم کا ایک دروازہ ہے، اتنا طے ہے کہ ہے جہنم، اور بڑی خطرناک چیز ہے ویل جہنم کی کہ جس سے باقی جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، اور یہ کن لوگوں کے لیے جو دین کے مسئلے غلط بتاتے ہیں، لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں، مس گائیڈ کرتے ہیں، اور اپنے پاس سے مسئلے بنا بنا کر۔ بڑی واضح مثال ہے، ہمارے یہاں انتقالات ہوتے فوتگیاں، اب 30 40واں مثال کے طور پر کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ قرآن آپ کے سامنے میرے ہاتھ میں ہے، کہیں پر لکھا ہو اس میں احادیث صحیح ستہ، بخاری شریف 3 سال میں نے پڑھائی ہے، مسلم پڑھا چکا ہوں، ترمذی پڑھائی ہے، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، کہیں پر بھی بڑا ڈھونڈا ہم نے۔ کتاب الجنائز موجود ہے، فقہ میں کتاب الجنائز موجود کہ جب مردے کا انتقال ہو تو وہاں سے حکم شروع ہوتا ہے، اور تدفین تک سارے احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کی بنیاد پر فقہاء نے، محدثین نے کتابوں میں لکھ دیے، کہیں پر بھی نہیں ملا، لیکن لکھ دیا، ہاں جی بس ٹھیک ہے، کھانا پکانا چلے گا، اللہ خیر کرے گا۔ اب اس کا بے دینی ہونا کتنا واضح ہے کہ آج کل 10ویں دن کارڈ آ جاتا ہے جی رسم چیلم، 10ویں دن، یہ کیسا 40 ہے جو 10 میں پورا ہو رہا ہے؟ تو یہی اس بات کی عکاسی ہے کہ یہ ہماری خود ساختہ رسم ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر شریعت ہوتی تو ہم نے نماز جمعہ آج پڑھا ہے، جمعے مجھے اگر کہیں جانا ہو اور میں یہاں پر آ کے اعلان کروں منگل والے دن کے دوست احباب جمع ہو جاؤں، میں آپ کو جمعہ پڑھا دوں کہ میں جمعے میں نہیں ہوں گا، تو کیا خیال ہے لوگ آ جائیں گے پڑھنے جمعہ؟ میں لاکھ کہوں بھائی جمعہ پڑھاؤں گا، تقریر کروں گا، 2 نماز پڑھاؤں گا، ذکر تلاوت، کون سا غلط کام میں کروں گا؟ تو میرے دلائل آپ کو قائل کر لیں گے، آپ قائل ہو جائیں گے ان چیزوں سے۔ کیا کہتے ہیں لوگ آئیں گے نا، قرآن خوانی ہوگی، انہیں کھانا کھلائیں گے، کون سا غلط کام ہے؟ یہی تو غلطی ہے کہ غلطی کو ہم غلطی نہیں سمجھتے۔ یہی لکھا ہے حدیث میں بھی ہے، فقہاء نے بھی لکھا ہے کہ بدعتی جو ہوتا ہے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ توبہ گناہ پر ہوتی ہے نا، میں نے کام کیا، اس کو میں نے گناہ سمجھا، ندامت ہوئی تو میں نے توبہ کی نا۔ بدعت تو نیکی سمجھ کے کی جاتی ہے، اور نیکی پر کبھی توبہ کیا کسی نے؟ تو یہ ایک مثال سے بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، یہ ہلاکت ہے ان ہاتھوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے، بایدیہم، یہ نسبت بایدی سے مراد اپنی خواہشات، اپنی طرفداری، اپنے مفادات، کہ میرا فائدہ کہاں پہ ہوگا،
مجھے کہاں سے بینیفٹ ملے گا، میں بینیفیشری ہو جاؤں، دین جائے جہاں مرضی، ٹھیک ہے کر لو یار کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی کر لو وہ بھی کر لو۔ ثم یقولون، اس کو بند کر دیں، ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لکھا اپنے ہاتھوں سے ہے اور نسبت کدھر کر دی؟ اللہ کی طرف۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ جیسے بھائی یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، نہیں، یہ کہتے ہیں من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، یہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت لے لیں، تھوڑا سا مول مل جائے، تھوڑے سے روپے پیسے مل جائیں۔ فویل لہم، پس ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، ان چیزوں سے جن کو لکھا ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز میں سے جو انہوں نے کمائی ہے، یعنی جو لکھا وہ بھی ویل ہے، اور اس کی بنیاد پر جو چند پیسے ان کو مل گئے وہ بھی کیا ہے؟ سارے کا سارا ویل ہے، ہلاکت ہے۔ وقالو، جب ان کو سمجھایا گیا ایسا مت کرو، یہ جہنم کی طرف لے کر جانے والے اعمال ہیں، تم تورات کو بدل رہے ہو، اس کے احکامات کو تبدیل کر رہے ہو، اور چند دنیاوی مفادات کی خاطر یہ کام کر رہے ہو، ایسا مت کرو جہنم میں جاؤ گے۔ تو جواب کیا دیتے؟ وقالو، اور کہتے لن تمسنا النار، اگر بالفرض والمحال ہم جہنم میں چلے بھی گئے ہمیں نہیں لگے گی جہنم کی آگ، الا ایاما معدودہ، سوائے چند دن، یعنی گئے بھی تو کیا ہوگا، بس چند دن ہم رہیں گے جہنم میں۔ بعض کہتے تھے ہم نے چونکہ 40 دن بچڑے کی پوجا کی تھی، ہمیں 40 دن جہنم میں رکھا جائے گا، اللہ پھر ہمیں نکال دے گا۔ قل، اے پیغمبر آپ ان سے کہیے، ان سے پوچھئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ اس عہد کے خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ، یا تم کہتے ہو اللہ پر، ما، وہ باتیں، لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو، یعنی کیا تم اللہ سے معاہدہ کر کے آئے ہو؟ جو تم باتیں کا دعوے کر رہے ہو، یعنی دعویٰ تھا ان کا، دعویٰ، اگرچہ دعویٰ بلا دلیل ہے، دعویٰ بلا دلیل۔ دعویٰ کیا تھا؟ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، بالفرض چلے بھی گئے چند دن کے لیے پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ گمان کیا تھا ان کا؟ وہ خود کو کافر نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے چونکہ دین موسوی منسوخ نہیں ہوا، حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا، اس کے باوجود خود کو وہ مسلمان سمجھتے تھے، اور ایمان سمجھ کر، مومن سمجھ کر یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے، اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو پھر بھی نکال کر بھیج دیے جائیں گے۔ تو پہلی بات کہ دعویٰ تھا، اور دلیل کیا دی؟ کہ دین موسوی برحق ہے۔ چونکہ یہ دلیل غلط ہے تو جو دعویٰ غلط دلیل پر آئے گا وہ دعویٰ بھی کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا، لہٰذا ان کا انکار کر دیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا پوچھو ان سے کہ تم نے مجھ اللہ سے عہد لیا ہے یا اللہ پر تم جھوٹ بول رہے ہو؟ کیا مطلب؟ اللہ نے انکار کر دیا، جو تم کہہ رہے ہو میں اللہ تمہاری باتوں سے بری ہوں، تمہارے دعوے بھی فاسد، تمہارے دلائل بھی فاسد، لہذا تمہاری کوئی بات قابل قبول نہیں ہے۔ بلا، ہاں، من کسب سیئۃ، جس نے بھی کوئی گناہ کیا، وہ احاطت بھی، اور اس کو گھیر لیا، خطیئتہ، اس کے گناہ نے، فاولئک اصحاب النار، تو وہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ آخری دو آیات میں ایک اصول اللہ نے بیان فرما دیا۔ اصول، چونکہ یہود نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم چونکہ دین موسوی پر عمل پیرا ہیں اور وہ دین برحق ہے، اگرچہ منسوخ ہو چکا تھا، وہ اپنے گمان میں کہتے تھے ہم جب دین برحق کے ماننے والے ہیں تو ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، بالفرض کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلے بھی گئے تو اللہ ہمیں پھر جنت میں ڈال دے گا۔ آگے اللہ نے ایک اصول بتا دیا کہ دیکھیں، ایک ہے دخول فی النار، جہنم میں داخل ہونا، یہ بات سمجھیے گا، ایک ہے دخول فی النار، جہنم میں داخل ہونا، اور ایک ہے خلود فی النار، جہنم میں ہمیشہ رہنا۔ دخول اور خلود دونوں میں فرق ہے، دخول کا معنی داخل ہونا اور خلود کا معنی ہمیشہ رہنا۔ ایمان جو ہے، ایمان وہ دخول فی النار سے معنی نہیں ہے، ایمان دخول فی النار سے معنی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی مومن جہنم میں داخل ہو، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، البتہ ایمان خلود فی النار سے معنی ہے
کہ اگر کوئی مومن جہنم میں گیا تو ہمیشہ رہے گا نہیں، اللہ اسے نکال لے گا۔ یہ تو عام ضابطہ ہو گیا، کیونکہ جہنم جب جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا تعارف کرایا کہ پہلا طبقہ اس میں منافق، پھر طبقہ یہودی، پھر طبقہ عیسائی، پھر طبقہ مجوسی، چلتے چلتے جب آخری طبقے میں پہنچے تو آپ خاموش۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بات پوری کرو۔ جبریل پوری کر نہیں رہے تھے، کیوں؟ کہ یہ وہ طبقہ تھا جہاں اے نبی آپ کے ماننے والے یعنی مسلمان جائیں گے۔ تو گویا پتہ چلا کہ مومن مسلمان بھی جہنم میں جائے گا، تو گویا ایمان تو ہے لیکن جہنم میں جا رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان دخول فی النار سے ہمیں نہیں بچا سکتا، کہ ہم جہنم میں داخل ہو سکتے ہیں، البتہ ہمیشہ رہنے نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین سے فرمائیں گے جاؤ جہنم کے اندر چکر لگاؤ، اور جہاں پر بھی کوئی ایسا آدمی مل جائے کہ جس کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان ہے تو اس کو وہاں سے نکال کر جنت میں چھوڑا۔ تو گئے ایمان کے ساتھ جو دنیا سے گیا، اگر گناہگار تھا، نافرمان تھا، گناہوں کی سزا بھگت لی تو بالآخر جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن یہ ضابطہ اہل ایمان کے لیے ہے۔ رہی بات آج کے یہود، آج کے عیسائی اور وہ لوگ جو ایمان یا اسلام کو قبول نہیں کرتے، وہ سارے کافر ہیں، وہ سارے کافر ہیں، اور کافر کفر پر دنیا سے چلا گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کے اندر جلتا رہے گا۔ تو خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ سارے اصول، سارے قانون اور سارے ضابطے بیان فرما دیے ہیں۔ اب اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم ان اصولوں اور ضابطوں کو سامنے رکھیں۔ اگرچہ خطاب یہود سے ہے، تذکرہ یہود کا ہے، لیکن سبق میرے اور آپ سب کے لیے ہے، تو ہم اسی قرآن اور اس کی آیات اور تعلیمات کو بنیاد بنائیں اور اپنی زندگی اسی کے مطابق گزاریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہے۔ اگر اپنی مرضی، اپنی خواہشات، اپنے مفادات اور اپنی ہی بنی بنائی چیزوں پر چلیں گے تو اللہ فرما رہا ہے کہ پھر خیر نہیں ہے۔ تو لہٰذا صحیح اور خالص دین پر عمل کرو۔ صحیح اور خالص دین اگر ہے تو وہ رب کا قرآن اور اس کی شرح، اللہ کے محبوب پیغمبر کا فرمان، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے کسی کا جو پوچھنا چاہے؟